کاشانۂ بصیرت ایک ایسا یوٹیوب چینل جس پر ہر قسم کی دینی کتب بالخصوص محروم بصارت افراد کے لیے آڈیو اور ویڈیو فارمیٹ میں دستیاب ہیں اور بالعموم تمام مسلمان برادران و خواہران کے لیے دستیاب ہیں۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ بیل آئیکن کو پریس کر کے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آئندہ آنے والی ہر کتاب آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاشانۂ بصیرت یوٹیوب چینل کے بابصیرت ساتھیوں، السلام علیکم۔ میں پارٹ 11 کے ساتھ حاضر ہوں۔ کتاب توحید کا ہمارا مطالعہ جاری ہے اور صفحہ نمبر 97 پر ہم پہنچ چکے ہیں۔ یہاں کتاب کی 10ویں نشست کا آغاز ہو رہا ہے اور آغاز ہی میں تحریر ہے: اول الدین معرفتہ و کمال معرفتہ تصدیق بہی و کمال تصدیق بہی توحیدہ و کمال توحیدہ الاخلاص لہ۔ اور موضوع ہے کہ توحید ذاتی، صفاتی اور افعالی۔ ہم نے بیان کیا کہ معرفت کا کمال علم استقلالی میں نہیں بلکہ تصدیق قلبی اور ایمان میں ہے۔ تصدیق قلبی کے معنی اور مراتب علم الیقین اور عین الیقین اور حق الیقین ہیں۔ اس سے قبل بحث میں یہ بیان ہوا ہے کہ یہ تصدیق بھی اس وقت کمال کو پہنچتی ہے جب انسان کمال کو اس کے وحدانیت کے ساتھ پہچان لے اور اس کی وحدانیت میں کسی قسم کے شریک کو نہ ملائے۔ اس چیز کا علم پیدا کر لے کہ ہستی وحدہ لا شریک کے آثار ہر جگہ اور ہر وقت موجود ہیں، جیسے کہ وہ خود اللہ ہستی ہے اور باقی سب اس کی تجلیات ہیں۔ اگلا پیراگراف: توحید بھی مختلف درجات رکھتی ہے، توحید ذاتی اور صفاتی اور افعالی۔ توحید ذاتی یہ ہے کہ سوائے حق تعالیٰ کے کوئی ذات موجود نہیں۔ توحید صفاتی یہ ہے کہ اس کی تمام صفات جو ہیں وہ عین ہستی ہیں، یعنی اسی ذات کی طرف پلٹتی ہیں اور وہ حقیقت میں ایک ہیں، نہ کوئی زائد بر ذات۔ توحید افعالی سے مراد یہ ہے کہ تمام موجودات میں افعال حق ہی کارگر ہیں اور انسان کو چاہیے کہ اس کا مشاہدہ کر کے یقین پیدا کر لے۔ توحید ذاتی اور واجب الوجود فقط ایک ہی ہستی ہے جو ازلی و ابدی ہے، یہ عارضی نہیں بلکہ ذاتی ہے اور ایک ہی اکائی ہے۔ صفحہ نمبر ہے 98 اور اس کی وحدت کو درک کرنا یعنی واجب الوجود کا مرتبہ نزول ہے جو عقل سے ہے، یعنی انسان دلائل کے ساتھ سمجھ لے کہ مبدأ عالم ایک ہی ہے۔ اس کے عقلی دلائل بھی بہت زیادہ ہیں، نمونہ کے طور پر چند ایک کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے۔ اگلا موضوع ہے: واجب الوجود میں کثرت محال ہے۔ اگر دو مبدأ ہوں تو وہ لازمی طور پر مرکب ہوں گے، جبکہ اگر واجب الوجود مرکب ہو جائے تو ممکن الوجود بن جائے، اور ہر ایک مرکب ممکن الوجود اجزاء اور فاعل کا محتاج ہوتا ہے۔ اگلا پیراگراف ہے: اگر واجب الوجود بہت سارے ہوں تو جب ان میں دوئی آئے گی تو یقیناً وہ کسی قدر کے لحاظ سے مشترک اور کسی قدر کے لحاظ سے قابل تمیز ہوں گے، یعنی ایک جہت سے وہ مشترک اور ایک جہت سے مختلف ہونے چاہیے۔ اگر ان میں تمیز کرنا ممکن نہ ہو تو وہ دو نہیں ہو سکتے، جو کہ مفروضہ کے خلاف ہے۔ پس جہاں کہیں بھی یہ مرکب ہوں گے وہ دو چیزوں سے عبارت ہونا ضروری ہے: جہت اشتراک اور جہت امتیاز۔ جو شے بھی اشیاء سے مرکب ہے وہ محتاج بھی ہے اور ممکن الوجود بھی، لہٰذا وہ واجب الوجود نہیں ہے۔ اگلا پیراگراف ہے: بنا بریں عقل کے لحاظ سے مبدأ کو ایک ہی ہونا چاہیے، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ واجب الوجود ہوں، اور اگر ایسا ہو جائے تو دونوں واجب الوجود نہیں رہیں گے۔ جہاں کہیں بھی کسی ایجاد کنندہ کے محتاج ہوں وہاں پر وہی ہستی جو ان کو مرکب کرتی ہے وہی واجب الوجود ہو سکتی ہے۔ اگلا موضوع ہے کہ کثرت سے فساد اور وحدت سے اصلاح ہوتی ہے۔ قرآن حکیم میں برہان کے طور پر ذکر فرمایا گیا ہے کہ یہ ترجمہ ہے
جو کہ ہے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 22 کا، کہ اگر آسمان و زمین میں اللہ کے سوا کئی اور خدا ہوتے تو ان دونوں کا نظام بگڑ جاتا، اور یہ لوگ جو توجیحات بیان کر رہے ہیں، عرش کا پروردگار ان تمام باتوں سے منزہ اور پاک ہے۔ صفحہ نمبر ہے 99۔ اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر عالم ہستی کا مبدع اور خالق ایک کے بجائے دو ہوتے تو اتنا حسین و قابل نظام اس قدر حسن عمل سے نہ چل سکتا، اس لیے یقینی ہے کہ ایک ہی مبدع اور خالق ہے۔ اگلا پیراگراف، اگر ایک اور جگہ پر بھی قرآن میں ارشاد ہوتا ہے کہ اس کا ترجمہ ہے کہ اللہ نے ہرگز کسی کو اپنی اولاد نہیں بنایا اور کوئی دوسرا اس کے ساتھ معبود نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو ان میں سے ہر ایک اپنی مخلوق کا خود نظام چلاتا اور پھر وہ ایک دوسرے سے فوقیت حاصل کرنے کے درپے ہوتے اور نظام کائنات تباہ ہو جاتا۔ پاک ہے وہ اللہ کے اس صفت سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ یہ سورہ مومنون کی آیت نمبر 91 کا ترجمہ ہے۔ من جملہ یہ بات ظاہر ہے کہ جہاں کہیں بھی فساد پایا جاتا ہے وہ تعداد اور کثرت کی بنا پر ہے، اور جہاں کہیں بھی اصلاح موجود ہے وہ وحدت کی وجہ سے ہے۔ اگلا پیراگراف ہے کہ علم حکمت اور علم کلام میں توحید کے متعلق بہت زیادہ دلائل بیان ہوئے ہیں، لیکن ان کے ہمراہ تصدیق قلبی کا ذکر نہیں ہوا۔ چاہیے کہ توحید کے ساتھ تصدیق کا نظریہ منزل شہود تک پہنچ جائے، اس طرح کا یقین پیدا ہو جائے کہ کسی دل میں وحدانیت خدا کے بارے میں شک اپنا راستہ پیدا نہ کر سکے۔ ہر ایک چیز میں شک کا امکان موجود ہے، لیکن مبدأ اور معاد میں شک نہیں ہے۔ البتہ اس کا یقین اسی وقت ممکن ہے جب انسان کی میں اور من پسندی درمیان میں حائل نہ ہو، جس کو تفصیل کے ساتھ عرض کیا جا رہا ہے۔ انسان کی میں مر جانے کے بعد یہ ممکن ہے کہ حقیقت پر انسان کو یقین آ جائے کہ خداوند تعالیٰ جو تمام موجودات کا خالق ہے، خود ہستی ہے اور تمام موجودات اسی سے ہیں۔ ہستی کے علاوہ حدود ہیچ ہیں۔ اس معنی کو ہر ایک کوئی بخوبی سمجھتا ہے۔ وہ ہستی ہی ہے جس سے تمام چیزوں نے ظہور پایا ہے، نہ کہ حدود جو کہ اعتباری ہیں۔ یہ معنی قلب کے نور سے درک کیے جانے کے قابل ہیں۔ صفحہ نمبر ہے 100۔ اور اگلا موضوع ہے کہ چونکہ انسان سمجھتا نہیں اس لیے مخالفت کرتا ہے، کیا کوئی انسان ہستی کا منکر ہو سکتا ہے؟ ہستی اپنے آثار کی ماہیتوں اور حدود سے قطع نظر ہر جگہ پر موجود ہے اور وہ واحد ہے۔ ہستی ایک ہی اور وہ ہے کہ آسمان و زمین، حیوان و انسان، غرض کے تمام موجودات، اسماء موجود الارض موجودہ، خود آسمان اور زمین ہستی کے بغیر کوئی چیز نہیں ہے۔ اگلا پیراگراف ہے، البتہ اس کا ادراک مجاہدات کے بعد بہت آسان ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ چونکہ انسان خود جہالت کے پردے میں لپٹا ہوتا ہے، اس لیے انکار کر دیتا ہے، اور وہ شخص جو کسی چیز کو سمجھتا ہی نہیں اس کا دشمن ہوتا ہے۔ عین توحید کو کفر گمان کرتا ہے، اپنے حجابات کو یقینی ادراک سے نہیں دیکھتا اور نہ حقیقت کو دیکھتا ہے، اور دوسروں کے اوپر جہالت کا عیب لگاتا ہے۔ خداوند تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمان اور زمین کا نور ہے۔ نور یعنی یہ آیات تھیں اس کی سورہ نور کی آیت نمبر 24، یعنی نور یعنی وہی وجود حقیقی جس کے متعلق ہم نے عرض کیا ہے کہ اس سے ماوراء آسمان و زمین کوئی چیز نہیں ہے۔ اگلا پیراگراف ہے کہ ہستی ہی ہے جس نے آسمان کو آسمان کیا اور انسان کو انسان، ہر چیز کو چیز کر دیا، یعنی ہستی دے دی۔ اگر ایک لمحے کے لیے ہستی نہ ہو تو کوئی چیز باقی نہ رہے۔ خود ماہیت کوئی شے نہیں ہے، ہستی ہی ہے جس نے اسے ظہور بخشا ہے، اس ہستی نے ہی اسے آشکار کیا۔ خدا ہی ہے جس نے آسمان اور زمین اور موجودات کو ظاہر فرما کر انہیں ہست کیا۔ یہ ہستی موجودات ارض و سماوی اپنی تمام تر وسعت کے ساتھ، اور یہ وحدت
کہ جس کے علاوہ کوئی موجود نہیں ہے، وگرنہ وہ موجود ہی نہ ہوتا۔ اس معنی کو اگر نورانیت قلب کے ساتھ ادراک کر لیا جائے تو قرب خدا اور مائیت فیومیہ الہی کو بخوبی سمجھا جا سکتا ہے۔ صفحہ نمبر 101 اور یہاں موضوع ہے کہ اللہ کی معیت اور قربت زمان و مکان یا مرتبے کے لحاظ سے نہیں۔ نہج البلاغہ میں حضرت علی امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مع کل شعین، وہ ہر ایک موجود کے ساتھ ہے، کیونکہ ہر چیز کا وجود اسی سے ہے، لیکن لا بے مقارنہ نہیں، ایسا قرب نہیں ہے کہ جس طرح ایک جسم دوسرے جسم کے قریب ہو کر مقرون یا متصل ہو کر مل جاتا ہے۔ قرب کافی نہیں ہے، بالکل ایسے ہی ہے جیسے قرب زمانی نہیں ہے۔ مثلا ایک انگلی کا بند دوسرے بند کے ساتھ ملا ہوا ہے کہ مکانیت کے لحاظ سے اس کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ آج کے دن کے قرب مکانی آج کی رات کے ساتھ ہے، اور سن کے لحاظ سے 20 سالہ اور 19 سالہ افراد ایک دوسرے کے قریب ہیں، جبکہ رتبے کے لحاظ سے قرب نہیں ہے۔ خدا کو غیر خدا کے قرب رتبہ کے لحاظ سے فرض نہیں کیا جا سکتا۔ خالق اور مخلوق کے درمیان قرب مکانی نہیں ہے اور نہ ہی بعد مکانی ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو خدا ایک طرف اور مخلوق دوسری طرف ہوتی۔ مثلا نعوذ باللہ ہم کہیں کہ خدا آسمانوں میں ہے، تو پھر زمین اور اہل زمین مستقل طور پر موجود ہوں جبکہ ہستی کے مقابل ہو جائیں۔ اگر ایسا نہیں ہے، نہ قرب مکانی، نہ قرب زمانی، نہ قرابتی، نہ شراکتی، اور خالق اور مخلوق کے درمیان اس قسم کی کوئی بھی قربت نہیں ہے۔ اگلا پیراگراف ہے کہ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ قرب مرتبت اور شرافت ہے، اور ایسی قربت کوئی بھی مخلوق اپنے خالق کے ساتھ نہیں رکھتی، حتیٰ ماہیت اور اس کے اجزاء کی قربت یا جنس کے ہست فعل کی قربت بھی نہیں۔ خدا ان تمام قربتوں سے منزہ ہے۔ اگلا پیراگراف، حقیقت تو یہ ہے کہ قرب حق کے لیے کوئی مثال بیان نہیں کی جا سکتی۔ لیس کمثلہ شیء، کوئی شے اس کی مثل نہیں ہے۔ ہماری اصطلاح میں جو بھی قرب ہے وہ ہستی وحدہ لا شریک اس قرب سے منزہ ہے۔ بعض لوگوں نے دریا کے ساتھ موج کی قربت کو ایک مثال کے طور پر بیان کیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس تشبیہ سے بالاتر ہے۔ اگلا صفحہ ہے 102 اور موضوع ہے کہ ذات حق کے متعلق حلول اور اتحاد کا عقیدہ کفر ہے۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ مع کل شیء لا بمقارنتہ، وہ ہر چیز کے ساتھ ہے مگر بغیر اس سے ملے ہوئے۔ اگلا پیراگراف، اس قسم کا عقیدہ کہ کوئی کسی شے کو ہستی کے ساتھ مقرون اور متصل تصور کر لے، مثلا زید اور ہستی وحدہ لا شریک ملے ہوئے ہیں یا متحد ہیں، تو یہ بات شرک کا درجہ رکھتی ہے۔ اسی طرح سے حلول بھی کفر ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ خدا کسی چیز میں داخل ہو گیا، جیسے پانی کا برتن میں داخل ہو جانا، یہ بھی کفر ہے۔ داخل ہونے والا اور جس میں وہ چیز داخل ہوتی ہے، یہ دو چیزیں ہیں۔ پس ہو و معکم، وہ تمہارے ساتھ ہے، کا یہ معنی نہیں ہے کہ خدا ایک ہستی اور تم دوسری ہستی ہو، اور اس طرح دو ہستیاں یا وجود ہو گئے۔ اگلا پیراگراف ہے، غیر کل شیء لا بمنازلہ، خدا ہر ایک چیز کا غیر ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ جس طرح ایک چیز دوسرے سے جدا ہو جاتی ہے۔ یعنی خدا ایک ہستی اور غیر خدا دوسری، یہ بھی کفر کی حدود میں داخل ہے۔ البتہ جیسا کہ پہلے عرض کیا گیا کہ مطلب بہت گہرا ہے کہ عام فہم نہیں ہے۔ اور پھر امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خلق صفت میں
خالق کے مبین، اور یہ بریکٹ میں غیر، یعنی خلق صفت میں خالق کے غیر ہے، نہ یہ کہ حقیقت میں اس سے الگ کوئی اور چیز۔ اگلا پیراگراف ہے کہ انسان کو مجاہدہ کے لیے ایک عمر درکار ہے تاکہ وہ ریاضت کرے اور اپنے دل کو صاف کر لے، تاکہ توحید کا نور اس کے دل کو روشن کرے، حتیٰ کہ وہ ایک مقام پر پہنچ جائے۔ محبوب حقیقی ہستی وحدہ لا شریک کو جس قدر اس کی استعداد اور صلاحیت ہے درک کرے، اور پھر مرتبہ حق الیقین تک پہنچ جائے، جو توحید کا کامل ترین رتبہ ہے اور مواحدین کا درجہ ہے، جس کے سربراہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اور اس کے لیے ہے کہ الہی حب لی کمال الانقطاع علیک، اے اللہ مجھے ہر ایک چیز سے قطع فرما کر اپنی ذات کی قربت میں کمال عطا فرما۔ صفحہ نمبر 103۔ مقام قربت اور کمال الانتقاء کے مقام تک جا پہنچے، غیر خدا سے کلی طور پر قطع ہو کر خدا کے ساتھ وابستہ ہو جائے، آمین۔ اور اگلا موضوع ہے کہ بندہ آنکھوں، کانوں اور ہاتھوں سے الہی کارنامے سر انجام دیتا ہے۔ کافی میں ملتا ہے کہ یہ ترجمہ ہے کہ میں اس کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے، اور اس کی آنکھیں ہو جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے، اور اس کے ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ کام کرتا ہے۔ یہ حدیث قدسی کا ترجمہ ہے۔ اور آگے ہے پیراگراف کہ آنکھ خدا کی بینائی، کان اس کی سنوائی اور ہاتھ عطا کنندہ الہی ہو جائیں۔ اپنی انا کی کاملاً نیستی جب انسان پر آشکار ہو جائے اور وہ سمجھ لے کہ ہستی کا ظہور اللہ اور اس کے آثار ہیں، جلوہ اور ظہور خدا یہ کلمات قرآن حکیم اور احادیث میں موجود ہیں۔ اگلا پیراگراف ہے کہ فلما تجلی رب الجبل، جب اس کے رب نے پہاڑ پر جلوہ ظاہر فرمایا۔ یہ تو قرآن حکیم میں بھی موجود ہے، دعائے مبس میں ملتا ہے، اللہم انی اسألک بالتجلی اعظم، تجلی اعظم خدا خاتم الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ کسی شخص کو ان تعبیرات سے خوفزدہ نہیں ہونا چاہیے۔ آدمی چونکہ مکمل طور پر اپنے آپ کو ہی دیکھتے ہے، اس لیے ان مطالب سے اجنبیت اختیار کرتا ہے، لیکن جس وقت آدمی سمجھ جاتا ہے کہ ہستی وحدہ لا شریک سے منقطع ہو کر نہ میں ہوں اور نہ تو اور نہ کوئی اور شے، پھر انسان اجنبیت کو ترک کر ڈالتا ہے۔ البتہ اس کا سمجھنا ذرا مشکل ہے۔ نوجوان افراد اس راستے پر بہت تیزی سے چل سکتے ہیں۔ انسان کو چاہیے کہ اپنے نفس کو خواہشات کے غذا نہ دے، اس چیز کو تقویت نہ دے جو اس کے لیے ان معنی کو مشتبہ کر دے، بلکہ شرعی طور پر صحیح مجاہدات کے ذریعے اپنے نفس کو مغلوب کرے اور اس کے معنوی پہلو کی افزائش کرے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے توفیق خیر کی خواہش رکھتے ہیں۔ یہاں پر ہماری اس 10ویں نشست کا اس کتاب کی اختتام ہوتا ہے، اور اب 11ویں نشست کا آغاز صفحہ نمبر 104 سے ہو رہا ہے، اور یہاں پر بھی آغاز میں یہ عربی تحریر ہے کہ اول الدین معرفت و کمال معرفت تصدیق بہی و کمال تصدیق ہی توحید ہی، اور موضوع ہے کہ تمام پیدا ہونے والے ایک ہی پیدا کرنے والے سے ہیں۔ جب کوئی شخص پروردگار کا علم پیدا کر لیتا ہے تو اسے چاہیے کہ اس کی وحدانیت میں غور و فکر کرے، ورنہ وہ اس کی معرفت میں ناقص ہی رہ جائے گا۔ انسان کو چاہیے کہ یقین پیدا کرے کہ ہستی وحدہ لا شریک ذاتی، صفاتی اور فعلی طور پر وحدہ لا شریک لہو ہے، یعنی ایسی اکائی ہے جس کی ذات، صفات اور افعال میں کوئی بھی اس کے ساتھ شریک نہیں ہے۔ اس کے بعد ذاتی، صفاتی اور فعلی توحید، اور پھر توحید در مقام عبادت و پرستش پر بھی یقین پیدا کرے،
اور اگلا پیراگراف ہے کہ توحید ذاتی یہ ہے کہ اس کی ذات مقدس حق کو وہ مبدع اس کی ذات مقدس حق کو وہ مبدع عالم وجود کے طور پر پہچان لے، اور تمام حوادث و موجودات، اور بریکٹ میں ہے کہ فنا ہونے والی چیزیں جو پیدا ہوئی ہیں اسی سے ہیں۔ عالم ہستی میں ایک خدا ہے اور تمام موجودات اسی کی طرف پلٹتے ہیں۔ وہی وجود ہے اور موجود ہے، ایک واجب الوجود ہے کہ وہی ازلی و ابدی ہے، ہمیشہ سے تھا اور ہمیشہ رہے گا۔ اس کے علاوہ عالم وجود کے ہر ایک چیز پیدا کی گئی ہے۔ تصور کے لحاظ سے اگر ہم وجود کی تقسیم کر لیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وجود 3 قسموں پر مشتمل ہے۔ نمبر 1 واجب الوجود، نمبر 2 ممکن الوجود، اور نمبر 3 ممتنع الوجود۔ صفحہ نمبر ہے 105 کہ اگر وجود عین ذات ہو اور ایسا نہ ہو کہ اس کو ہستی دی گئی ہو بلکہ اس کی ہستی خود ہی اس کی ذاتی ہو تو یہ واجب الوجود ہوگا۔ اگلا پیراگراف، لیکن اگر پہلے موجود نہ تھا اور بعد میں پیدا ہو گیا، یعنی ہستی اس کی ذات میں نہ تھی اور وجود اس کے لیے واجب نہیں تھا، ممکن ہے کہ ہو اور ممکن ہے کہ نہ ہو، اسے ممکن الوجود کہتے ہیں۔ اگلا ہے کہ ممتنع الوجود وہ ہے کہ جسے عقل کے حکم کے تحت وجود میں آنا منع ہے، یعنی ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ پیدا ہو سکے، پیدائش میں آ ہی نہیں سکتا، اس کا متحقق ہونا محال ہے۔ مثلا شریک ہستی وحدہ لا شریک، اگر ہستی باری تعالیٰ کا شریک فرض بھی کر لیا جائے تو اس کا خارج میں وجود ممتنع ہے، ڈیش ڈیش، اور پھر آگے ہے مگر کیوں کویسچن مارک، اور آگے اس کے پھر تفصیل۔ اگلا موضوع ہے کہ خدا کے شریک کا ہونا ایک محال امر ہے۔ خدا کے شریک کا موجود ہونا ایک محال امر ہے، اس لیے کہ اگر 2 واجب الوجود ہوں تو ہر ایک کے لیے لازم ہے کہ وہ ایک دوسرے سے فرق اور تمیز رکھیں۔ وہ 2 وجود جو بسیط ہوں وہ ہر لحاظ سے 2 مختلف نہیں ہو سکتے، حتماً انہیں چاہیے کہ 2 مختلف جہات رکھتے ہیں تاکہ 2 ہو جائیں، وگرنہ انہیں دویت حاصل نہیں ہو سکتی۔ اس وقت ترکیب لازم آتی ہے، قدر مشترک رکھنے کے لحاظ سے بھی اور امتیازی حیثیت کے لحاظ سے بھی وہ مرکب ہونے کے محتاج ہیں۔ اگلا پیراگراف، ہر ایک مرکب 2 چیزوں کا محتاج ہوتا ہے، اجزائے ترکیبی کا اور ترکیب کو مرکب کرنے والے کا، پس انقلاب لازم آتا ہے، پس واجب الوجود ممکن الوجود ہو جائے گا۔ اس کے لیے مرکب اور محتاج یقیناً ممکن الوجود ہوتا ہے، نہ کہ واجب الوجود، اور وہ خود اپنی ذات میں واجب الوجود کے احتیاج رکھتا ہے کہ وہ اسے ایجاد کرے۔ پس ان دلائل کے تحت نظر عدالت خود گواہی دیتی ہے کہ شریک باری تعالیٰ ممتنع الوجود ہے۔ اور دوسرا پیراگراف اور آخری لائن اس صفحے کی کہ دوسرا یہ کہ اگر دوسرا کوئی واجب الوجود بھی تصور کر لیا جائے تو بھی ماننا پڑے گا کہ عالم 2 مبدع وجود رکھتا ہے اور موجودات 2 علت رکھتی ہیں۔ صفحہ نمبر ہے 106۔ اس طرح ہم نے جو فرض قائم کیا ہے کہ وہ عقلی دلائل کے خلاف امتناع وجود پر قائم ہوا ہے، اس کا لازم فساد ہے، جس کی طرف ہم اشارہ کر چکے ہیں۔ اور اگلا پیراگراف ہے کہ ایک واجب الوجود کا لازمہ ہستی دے کر فیض وجود بخشتا ہے۔ اگر 2 واجب الوجود فرض کیے جائیں تو چاہیے کہ کہیں بھی اس کے مخلوقات پائی جائیں وہ اپنا جداگانہ عالم رکھتی ہوں۔ اس وقت یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ دونوں عالم ایک دوسرے کے اوپر غلبہ حاصل کر سکتے ہیں یا نہیں کویسچن مارک۔ اگر نہ کر سکتے ہوں تو یہ عجز ہے، اور اگر عاجز واجب الوجود نہیں ہوتا، لہذا جو غلبہ حاصل نہیں کر سکتا وہ واجب الوجود نہیں ہے، اور اگر غلبہ حاصل کر سکتا ہے تو فساد لازم آتا ہے۔
اور پھر ہے کہ دوسرا بھی یہی کوشش کرے گا کہ مقابلہ کرے، اور اگر علو حاصل کر لیتا ہے تو فساد برپا ہو کر رہے گا۔ جہاں واجب الوجود ہو وہاں فساد نہیں ہوتا، اور نہ ہی وہ واجب الوجود ہوتا ہے جو مغلوب ہو جائے، کیونکہ خدا ہرگز مغلوب نہیں ہوتا۔ پس آیات قرآنی اور عقلی دلائل کی بنا پر ہستی باری تعالیٰ کا شریک ممتنع الوجود ہے۔ یہاں پہ ہماری آج کے آڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ اگلی آڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گی۔ اللہ حافظ۔